مزہ ان ڈاکٹرز کو بھی آتا ہے جو آج کل ڈیوٹی دے رہے ہیں کرونا وارڈز میں، اور کچھ ڈاکٹرز اس تجربے سے گزرے کہ ان کو زبردستی روک دیا گیا کہ اب آپ مزید ڈیوٹی نہ کریں، آپ بہت تھک گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ڈیوٹی کرنی ہے، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، اور ان کو زبردستی روکا گیا۔ امریکہ میں چونکہ ایسے بہت سارے ڈاکٹرز کی وفات ہوئی کہ جو 3 دن مسلسل ڈیوٹی دے رہے تھے اور اس کا نشہ محسوس کر رہے تھے، اس ڈیوٹی کا نشہ محسوس کر رہے، یعنی جب اتنی اچھی چیز بھی غلط ہے اور منع ہے اور روک دیا جاتا ہے ڈاکٹرز کو کہ اب آپ نے اور یہ کام نہیں کرنا، تو پھر ایک موٹر سائیکل کا پہیہ اٹھانا جس سے کہ مزہ آتا ہے، لیکن اگر آپ مزے کے خواہاں ہیں یا مزے کے خواہش مند ہیں تو اس میں برائی تو ویسے کوئی نہیں ہے، لیکن پھر آپ کو مزے کا اسٹوڈنٹ بننے کی ضرورت ہے، مزے کا طالب علم بننے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ ہے وہ چیز جو آپ زندگی میں چاہتے ہیں، سب کی طرح، میری طرح، کہ ہمیں زندگی کا مزہ آئے؟ یہ ہے وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں؟ اگر یہ ہے وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں تو یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز تو نہیں ہے۔ دنیا میں اب باقاعدہ سائنس ہے جس کو پلیئر سائنس کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری ریسرچز ہیں۔ ایک کتاب ہے پلیئر پرنسپل، 300 صفحے کی کتاب ہے جس میں نٹی گرٹی بتائی ہوئی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو مزے کی جانب کیسے لے کے جا سکتے ہیں۔ ایک ہے کتاب جس کا نام ہے جوائے آف لائف، یعنی زندگی کا جوائے، اور پھر ایک کتاب ہے دی جوائے کلرز، کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں جوائے کو کل کر دیتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے، جیسے روپیہ کمانے کی سائنس ہے، اسی طرح خوشی کی سائنس ہے، جوائے کی سائنس ہے، اور یہاں ہم خوشی کے لیے باقاعدہ بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ کچھ کیمیکلز کے بارے میں آپ اقدامات کریں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ جوش والا مزہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی گول سیٹ کرنا چاہیے اور حاصل کرنا چاہیے، کوئی ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے، تو آپ کو جوش والا مزہ آئے گا۔ اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت ہی پرسکون سا مزہ آئے، تو پرسکون سا مزہ یعنی ٹھنڈی قسم کا مزہ، چاند کی روشنی جیسا مزہ آئے گا کہ جو سیروٹونن پیدا ہوگی، اور سیروٹونن پیدا ہوتی ہے جب آپ دوسروں کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، جب آپ اپنی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، یا جیسے فرض کریں کوئی کھانا نہیں ہے کسی کے پاس اور آپ اس کو کھانا شیئر کر لیتے ہیں اپنا، اور یہ کام عام طور پر ہم سبھی کرتے ہیں کبھی نہ کبھی، کہ اپنی چیزوں کو، کھلونوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اس سے ایک پرسکون قسم کی خوشی ہمیں پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ دوستیاں بنانا، تال میل بنانا، جیسے ہوتا تھا کسی زمانے میں ہاتھ ملانا، گلے ملنا، یہ گزرے وقتوں میں جیسے مائیں بچوں کو گود میں اٹھاتی ہیں یا پیار کرتی ہیں، یا دوستوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، یا کہتے ہیں سٹ پنجہ، تو اس سے بھی ایک قسم کی خوشی پیدا ہوتی ہے جو آکسیٹوسن پیدا ہونے سے ہوتی ہے۔ آکسیٹوسن ایک کیمیکل ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے، اور اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں اگر ہم دوسروں سے ریلیشن شپ اچھا رکھیں اور ریلیشن شپ کو سنواریں۔ اور ایک سب سے زبردست جو خوشی ہوتی ہے وہ نارکوٹکس جب ہمارے جسم میں پیدا ہوتے ہیں، اینڈورفنز، اینکیفلنز، وہ نارکوٹکس جب جسم میں پیدا ہوتے ہیں تو کسی قسم کا درد نہیں ہوتا، کسی قسم کی پھر تکلیف نہیں ہوتی، اور ایک بڑی مزیدار خوشی ہوتی ہے، وہ اینڈورفنز اور اینکیفلنز کی ہوتی ہے، اور وہ ورزش کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ جیسے واک کرتے ہیں ٹرائنگل کے ارد گرد، اگر آپ 15-20 دن مسلسل واک کریں تو وہ خوشی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے زمین کو کھودیں تو پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے نا، جب بہت نیچے چلے جائیں تو پانی نیچے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اسی طرح 15-20 دن مسلسل اگر آپ واک کرتے ہیں تو آپ کے اندر نارکوٹکس پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جو خوشی کا کیمیکل موجود ہے
وہ محفوظ ہوتا ہے, ریزرو میں ہوتا ہے کہ جب خوشی کی بات ہوگی تو وہ کیمیکل نکلے گا. لیکن ہم اس کو ایسے موقع پہ یوز کرتے ہیں, جیسے اب ہم گھروں میں بلب استعمال کرنے لگے ہیں دن کے ٹائم پہ بھی, کھڑکی کھولنے کی بجائے یا قدرتی روشنی کی بجائے عام طور پر دیکھیے کہ بلب استعمال کیے جاتے ہیں کہ جب ہم آسانی سے یہ بلب جلا کے روشنی کر سکتے ہیں تو قدرتی روشنی کی کیا ضرورت ہے. تو جو کہ غلط بات ہے. ہونا یہ چاہیے کہ قدرتی روشنی کا جتنا بھی استعمال ہم گھروں میں کر سکیں وہ کرنا چاہیے. اچھا, اب اگر آپ غور کریں تو جب گھروں میں ہم چولہا جلاتے ہیں جس میں سوئی گیس جلتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سوئی گیس جلتی ہے, لیکن ایکچولی سوئی گیس کے ساتھ آکسیجن نہیں ملے گی تو وہ نہیں جلے گی. اور سوئی گیس کا بل آتا ہے جو سرکار کو آپ دیتے ہیں, اور آکسیجن کا آپ کو بل نہیں آتا. لیکن جب تک آپ کے باورچی خانے میں آکسیجن نہیں ہوگی تب تک وہ سوئی گیس نہیں جلے گی. اسی طرح جب تک کہ آپ کے اندر کیمیکل نہیں ہوگا تب تک یہ باہر کا کیمیکل بھی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جب باہر کا کیمیکل جائے گا تو اندر کا کیمیکل بھی خرچ ہوگا اور وہ بچے گا نہیں, اور پھر جب ہمیں اس کی ضرورت ہوگی تو وہ ہوگا نہیں. اسی لیے جب بندہ نشہ چھوڑتا ہے تو اس کو چند گھنٹوں کے اندر ہی تکلیفیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ چاہیں تو اپنے اندر کے کیمیکلز کو تھوڑا بڑھا بھی سکتے ہیں, باہر کے کیمیکل کے بغیر اس کا اثر بھی زیادہ کر سکتے ہیں. اور آپ نے ایسے بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے, جیسے ابھی ڈاکٹر اعجاز قریشی بتا رہے تھے کہ ان کو اس کے بغیر ہی بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. ابھی ڈاکٹر مس شمائلہ بتا رہی تھی کہ کسی نے پوچھا کہ تہاڈا نہیں کدی دل کیتا. تو یہ بات بڑا زبردست سوال ہے. لیکن کیا ولنگ ویز میں متعلقہ جو لوگ ہیں ان کی گفتگو میں کبھی ایسا آیا کہ کبھی کسی نے کسی کو صلاح دی ہو کہ چلو نشہ کریے؟ ان کی تو چاہے وہ اسسٹنٹ مینیجرز ہوں, چاہے سائیکالوجسٹ ہوں, چاہے ڈاکٹرز ہوں, ان کے لیے یہ بڑا عجیب و غریب آئیڈیا ہے اگر آپ انہیں پیش کریں. اگر آپ ولنگ ویز کے جو ٹرینڈ لوگ ہیں یا جنہوں نے ولنگ ویز میں کچھ وقت گزارا ہے, جو ہر وقت ہنستے کھیلتے رہتے ہیں, جو کرونا کی وبا کے دنوں میں بھی اسی طرح اپنی نارمل لائف گزار رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں, اپنی ڈیوٹی بھی بخوشی دے رہے ہیں, اور جتنے جو زیادہ پرانے ہیں اسٹیبلشڈ ولنگ ویز ہیں تو ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, ان کو موٹیویٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اور جو نئے لوگ ہیں ان کو تھوڑا موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہاں مشکل وقت میں, کرائسس میں بھی آپ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.